جرم میں یہ لسٹیں ہیں، یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ والی؟ اور تیسرا سر ایک سوال کر لیں سر تاکہ بہت یہ سارے آپ نے چار تو کر لی ہیں تو اب آپ نے پھر تیسرا دوبارہ شروع کر دیا. دیکھیے معاملہ یہ ہے، پہلی بات قانون کے مطابق ایف آئی آر کے اندراج کے لیے ایک طریقہ کار قانون میں طے ہے. اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے 6 دن لگے 60 دن لگے، اس ڈیلے کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اپنانا ہوتا ہے. یہ جو سڈیشن اور اس قسم کے جو کیسز ہیں ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، اس کے لیے قانون نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے اور اس کی اتھارٹی جو ہے کمپیٹنسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ کے پاس ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ E9 پہ جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ کیوں نہیں روکا. دیکھیے اس وقت جب 5 بجے کے لگ بھگ جب سپریم کورٹ سے ان کو اجازت ملی، اس سے پہلے تو اسلام آباد میں جو ہے وہ کوئی 100 بندہ بھی نہیں تھا، ٹوین سٹی راولپنڈی میں کوئی 50 بھی نہیں تھی. لیکن جب وہ پھر ایک جوش یا ایک چیز آئی تو رائز آیا اور ہمیں ایجنسی سے اطلاع دی کہ اب ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں. اس کے سائز کو میجر کرنا اس وقت مشکل تھا، تو اس لیے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہی طریقے تھے کہ یا تو ہم ان کو کسی آؤٹر سائڈ پہ جو ہے وہ روکے، لیکن وہاں سے کیونکہ رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھی اور E9 سے آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ رکاوٹیں لگانا جو ہے وہ اس وقت ممکن نہیں تھا. تو اس لیے پھر ہمارے پاس ریڈ زون کو جو کہ ایک ادروائز بھی بہت حساس ایریا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پھر ایک پریورٹی تھی. اس کو ہم نے پوری طرح سے فورٹیفائی کیا اور ہمیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مسلح ہیں، مسلح لوگ ان کے ساتھ ہیں. تو پھر ہم نے جو حکمت عملی بنائی تو اس کے مطابق پھر یہی تھا کہ جب یہ ڈی چوک میں آ کے براجما ہوں تو ان کو یہاں سے جو ہے وہ دھکیلا جائے اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ اکٹھے نہ ہونے دیا جائے. تو وہی وجہ بنی. اگر وہ وہاں پہ ڈی چوک پہلے ٹریک ہوتا اور اوپر سے یہ آتا تو اس کے بعد فلو ایسا بن سکتا تھا جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کا ڈیزائن تھا، تو یہ بریک کر سکتے تھے ریڈ زون کو. لیکن جب وہ نہیں بنا تو اس کے بعد پھر ان کو جناح ایوینیو پہ ہی جو ہے وہ رہنا پڑا. باقی بات آپ نے کی ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس جو ہے دیکھیں وہ میاں والی جہاں پہ انہوں نے بیریئر بریک کیے ہیں، پولیس کے ملازمین پر تشدد کیا ہے، انہیں باقاعدہ فزیکلی جو ہے وہ انہوں نے اسلحے کے زور پہ ان کو زیر بمبار کیا، ان کو مارا اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو KPK کا ایریگیشن کا اس کی باقاعدہ کریڈیں ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور باقی جو ہے وہ چیزیں ہیں اور ملازمین ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ سارا کچھ اتار رہے ہیں. پولیس کے لوگ ساتھ ہیں، سول کپڑوں میں بھی ساتھ ہیں، پولیسی گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ ہیں. تو وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ ہم پیش کریں گے اور کیبنٹ سے جو ہے وہ اجازت حاصل کریں گے. کیونکہ وزیر اعلیٰ KPK کا کل کا بیان ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ریاست اور اسلام آباد میں حملہ کرنے آ رہے ہیں. گورنر راج کا بھی جائزہ لے رہے ہیں KP میں لگانے کا؟ دیکھیں وہ پہلے تیاری سے آئے تھے، یہ 1.5 مہینہ جو ہے یہ تیاری کرتا رہا نا پورے پنجاب میں اور باقی ملک میں. اور یہ کیا کرتا رہا ہے ہر جگہ پہ جب یہ جلسے کر رہا تھا تو وہاں پہ فتنہ اور فساد کی جو ہے وہ بات ہی کر رہا تھا، لوگوں کو ابھار رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ پاگل پن کا شکار، خود بھی اقتدار چھیننے کے بعد پاگل پن کا شکار اور وہی پاگل پن جو ہے وہ آگے پھیلا رہا تھا. تو یہ پوری تیاری سے آئے تھے. اور جہاں تک آپ ہماری بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو وہی 2 دن تھے نا. دیکھیں اس سے پہلے جب انہوں نے غالباً 2 دن پہلے انہوں نے 25 کا اناؤنس کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ہمیں تو بعض انفارمیشن یہ بھی تھی کہ جی یہ شاید ابھی ڈیٹ نہیں دیں گے، یہ 1 مہینے بعد بھی ڈیٹ دیں گے، 2 مہینے بعد کریں گے. تو ہمیں تو صرف 2 دن پہلے پتہ چلا اور ان 2 دنوں میں جو ممکن ہو سکتا تھا
وہ ہم نے بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ میں ان لوگوں کی جو بات کر رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں نا, اگر کے پی کے ہاؤس میں آگے 250-300 آدمی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں پہ ہماری کیا ایکسیس ہے. اسی طرح کی ان کی اپنی اون بلڈنگز ہیں یہاں پہ, اور ان میں بڑی بلڈنگز ہیں, وہاں پہ 200-300 لوگ جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اسی طرح سے جو ان کے وی آئی پیز تھے وہ آگے پارلیمنٹ لاجز میں ہیں. ان کے پاس کو تقریباً 85 لاجز ان کے پاس ہے. استعفیٰ دے دیا ہے, نوسے بھی لے رہے ہیں, تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, اکاؤنٹ بھی چل رہے ہیں اور لاجز میں بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی ایم ایل اے صاحب جو ہے وہ سابق کہیں یا موجودہ کہیں, وہ اگر اپنی گاڑی میں یا 2 گاڑیوں میں لے کے مطلب وہ آ جاتا ہے وہاں پہ, تو اس میں پھر ہماری کیا ایکسیس تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لمٹس تھیں. ان لمٹس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی. اب یہ آئے, اب ہمیں معلوم ہے مولانا اسد صاحب کی بات کو بالکل میں رد نہیں کرتا, لیکن ان سے معذرت کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کے اوپر یقین نہیں کر رہا. میں بالکل اس بات کے اوپر پوری تیاری ہے کہ اب یہ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے یہ کے پی کے سائڈ سے جو ہے یہ ان بیرنگ کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں, اور کس طرح سے آپ اسلام آباد کی کسی بھی گنڈل میں کسی بھی گھر میں جو ہے وہ 10 بندوں کو بھی یہ جو ہے یہ ٹھہراتے ہیں. آپ ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے پوری حکمت عملی سے, میں نے آج کیبنٹ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب آئندہ ان کو جو تھوڑا بہت ہوا ہے, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو, اگر سپریم کورٹ کو غلط بیانی کر کے ایک حکم لینے میں کامیاب نہ ہوتے, تو شاید یہ جب سوابی سے چلے تھے 5-7 ہزار تھے, یہاں پہ پہنچتے کوئی 2-2.5 ہزار رہ جاتے, تو شاید وہ ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا, شہر کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا, تو یہ کامیاب نہ ہوتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. لیکن اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, عدالت عظمیٰ بھی اپنا کردار جو ہے وہ امن کے لیے اور ایسے یعنی مفروضوں پہ جس طرح سے انہوں نے دھوکہ کیا. اب بابر عوام صاحب آپ دیکھیں نا کہ سینئر 3 آدمی اور کس طرح سے دھوکہ دہی کی, کس طرح سے وعدہ کیا اور بعد میں اس کا جو عمل سامنے ہے. رانا سرور صاحب نے جو بات کہی, مجھے اس بات پر تو اطمینان ہے, اور ان کو تیاری بھی ایسی ہی کرنی ہے کہ جو پچھلی مرتبہ کمیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کریں, جہاں جہاں کمی رہ گئی. لیکن انہوں نے پہلے بھی یعنی حقیقی آزادی مارچ اور جس طرح کا انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا ہے, آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 7-8 ہزار لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلام ہیں 22 کروڑ عوام کے اندر. ان میں سے وہ ویڈیوز جو جن کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, اس میں بھی صوبے کے حکومت کے ملازمین ہیں, ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور جو جنہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کی غلامی قبول کی اس حقیقی آزادی مارچ میں, جس کو وہ حقیقی آزادی مارچ سے تعبیر کر رہے ہیں, جنہوں نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہے اور خلاف ورزی کی ہے, جنہوں نے اداروں میں بیٹھ کر پاکستان کو سرو کرنے کا حلف اٹھایا ہے, اور وہ ایک ایسے شخص کی ساتھ اعتماد اور تائید کر رہے ہیں جو فارن فنڈڈ ہے, جس کا ابھی تک فارن فنڈنگ کا کیس پڑا ہوا ہے. اس طرح تو کوئی بھی پاکستان کے اندر فارن فنڈڈ پارٹی بنائے گا, پاکستان کے اندر خلفشار پھیلائے گا, پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائے گا, تو کیا پیسے کی بنیاد پر اور ان سہولیات کی بنیاد پر جو باہر سے لا کر پاکستان کے اندر پاکستانی قوم کو تقسیم کرے گا, پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین میں جس طرح متنازع قانون سازی اس نے 4.5 سال میں کی ہے, شرم آتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے. اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا مذہب کارڈ کا استعمال کرنے کے لیے, اس نے کشمیر کا نام لیا کاز کے لیے تو کچھ نہیں کیا, لیکن اس کو بطور کارڈ استعمال کیا.
آج بھی میں نے بات کی ہے اور میں اب پھر اعادہ کر رہا ہوں عوام کے سامنے کہ یہ 70 سال کا ہو چکا ہے، یہ ناقابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، یہ آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اگر اس کے ساتھ پاکستان کے عوام اور نوجوان ہوتے اور جس طرح یہ حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے اور وہ غلامی یقیناً عوام کو احساس ہوتا، آپ خود بتائیں کہ کیا پاکستان کی صورتحال یہ ہوتی؟ اس طرح اس کا آزادی مارچ فیل ہوا ہے۔ ہم بالکل اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ہم پاکستان کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ رانا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے اور کیبنٹ سے اپروول دے گی، لیکن نہیں یہ ایسا سے نہیں ہے۔ فوجداری مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں اور جہاں جہاں سے انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے، پولیس کو جو ہے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر کے وہ مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت قائم کیے جا چکے ہیں اور ان میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور ساتھ جو ان کے ہماری ساتھ تھے وہ بھی نامزد ہیں، اور اس میں کیونکہ تعداد جو ہے وہ چند ہزار ہے تو اس لیے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں جو مقدمات میاں والی سائٹ پہ درج ہوئے ہیں، جو اٹک سائٹ پہ جو درج ہوئے ہیں۔ آپ جب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ تیاری شروع کریں گے یا شروع کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تیاری نہیں شروع کی، جس دن یہ تیاری شروع کریں گے ہم اس دن سے ہی ان مقدمات میں ان کو گرفتار کریں گے۔ آپ ان کو یہ نہیں کہ تیاری کریں، تیاری کر کے پھر یہاں پہ پہنچے اور پھر یہاں پہ ہم ان کا جو ہے وہ استقبال کریں۔ آپ ان کو تیاری جہاں سے شروع کریں گے نا، وہاں سے ان کی تیاری کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری بھی تیاری جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بین چلے گی۔ اس لیے فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں، لیکن میری تجویز یا میری رائے یہ ہے کہ یہ سم تھنگ مور دین فوجداری مقدمات ہے۔ یہ صرف فوجداری مقدمات کی بات نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے۔ اس کو اتنا سمپل لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی حد تک نہ لیا جائے۔ یہ جو ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، اور یہ ایک دو صوبوں کا جو وہاں پہ حکمران ہیں ان کا سرکاری وسائل کو ساتھ لیتے ہوئے خلاف آئین، خلاف قانون اپنے حلف کا انحراف کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا وفاق کے اوپر اٹیک ہے، حملہ ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی لا اینڈ آرڈر صورتحال، تو اس کے تحت جو پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے مطلب مولانا صاحب بغاوت کے مقدمات درج کروائے ہیں۔ آپ بہتر سمجھیں۔ رانا صاحب سوال جی عرض یہ ہے کہ صاحب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم آنریبل انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر کے خلاف بھی مقدمہ درج کروائیں گے کے پی میں، اور مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت روک دیا جاتا جب پرویز خٹک نے چڑھائی کی تھی تو یہ حالات پیدا نہ ہو۔ لیکن میں اس سے پہلے چلا جاتا ہوں کہ 90s میں جب آپ خود بھی پیپلز پارٹی میں تھے، اس وقت جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے، انہوں نے سٹنگ منسٹر مختار وان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے تھے، تو اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ 30 سال پرانی جو آپ کی بات ہے، اور یہ کوئی 28-30 سال پران ویسے جو ہے میں اسے متفق نہیں ہوں۔ ویسے بھی آج کے حالات میں ہے زیادہ بہتر۔ جی 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 اجاز سید صاحب جیو سے۔ جی رانا صاحب، میرا ایک موضوع سے ہٹ کے سوال اور ایک موضوع سے متعلق سوال ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کابل میں، خبر آئی ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا سیز فائر ہے وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اسے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات پاکستان کی طرف سے کون کر رہا ہے؟ کیا اسے گورنمنٹ کی اپروول ہے؟ آپ ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ ایک فیصلہ کیا تھا جہاں پر اکثریتی جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، اور جو مین اسٹریم جماعتیں ہیں جے یو آئی کے علاوہ، انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات پی ڈی پی سے نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ مذاکرات کر کون رہا ہے؟
اور کیا یہ جو خبر آئی ہے اس کی کوئی اطلاع ہے؟ ایک تو یہ فرما دیں. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے اسلام آباد میں آئے اور چلے گئے اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ قانون جب بھی کارروائی کرتا ہے کسی بڑے لیڈر کے خلاف، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے یا ان کو کوئی گرفتار کر دیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے وہ فردر بڑھ جاتی ہے. اس کی اہمیت چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو. تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی عملی اقدام کریں گے، کوئی گرفتاری کریں گے، تو اس سے پولیٹیکلی نقصان نہیں ہوگا؟ میں اس بات کا آپ کو جواب پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو یقیناً جس کے خلاف آپ کریں گے اس کے خلاف جو ہے وہ عمومی رائے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنائیں، آپ کسی کے خلاف جو ہے ایک ایسی کارروائی کریں جس کی جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر پذیرائی نہ ہو، تو بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایسی کارروائی کریں جو ان اکارڈنس ود لا ہو، جو حق پہ مبنی ہو، جو سچائی پہ مبنی ہو اور جو لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہو. اگر میں آج سے 3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ مسلح ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگ یقین نہ کر رہے ہو، لوگ کہہ رہے ہو کہ جی یہ پتہ نہیں سیاسی بنیادوں پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اب اگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلح جتھا جو ہے یہ اس نے چڑھائی کی ہے اپنا اس کے اوپر کیپٹل سٹی کے اوپر، تو آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جو ہے اس بات کے اوپر یقین نہیں کرے گا. ان کے اپنے بیانات موجود ہیں. اور جہاں تک ہم کے پی کے اور جی بی کے سی ایم کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ جی بی کا سی ایم جو ہے وہ اوپر سے آگے پہلے یہاں ہے اور یہاں سے پھر دوبارہ پشاور گیا، اور وہ جو ہماری فورس بیٹنگ پہ کھڑی تھی وہ سینڈوچ ہو گئی، اس وجہ سے پھر ان کو وہاں سے وہ بیریئر ہٹانے کا جو ہے وہ موقع ملا. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر تو ہم حقائق کے قریب رہیں گے، حقائق پر رہیں گے، تو بالکل یہ ایکسپوز ہوگا. لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو علم ہوگا، لوگوں کو نالج ملے گا. جس طرح سے مولانا سے نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ 70 سال عمر ہوگی، اب وہ ناقابل اصلاح ہے، اصلاح کی عمر سے گزر چکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جو بات آپ نے کی ہے مذاکرات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے ان ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے. اور لوگوں کو آپ کا سوال سن کے جب لوگوں کو سکون ملا ہوگا. لیکن ان مذاکرات کے متعلق کوئی تفصیل جو ہے یا ڈیٹیل جو ہے وہ اس وقت تک جب تک کیبنٹ کی اپروول نہ ہو یا پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکشن نہ ہو، اس وقت تک ان کے اوپر بات نہیں کی. آپ کو اعتماد میں لے کے مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ دیکھیں، معاملہ یہ کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب کیبنٹ اس کی اپروول دے گی کہ جی آپ اس کے اوپر جب وہ یہ بات کریں. باقی جو بریفنگس ہوئی ہیں اس سے پہلے پارلیمنٹ میں، آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے بھی علم میں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بہتری کی طرف آگے بڑھائے. رانا صاحب، عمران خان کے بیان نے کسی حد تک جو آپ کا سخت ایکشن تھا اس کو کسی حد تک لیجیٹیمیٹ کیا ہے، لیکن ساری صورتحال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو انسانی پہلو ہے. ہم نے دیکھا، ہم نے مارچ کو کور بھی کیا، ایکسپائرڈ ٹیئر گیس استعمال کی گئی، وہاں پر خواتین بچے بے ہوش ہم نے خود دیکھے. آنریبل ایم این ایز عالیہ حمزہ کا گروپ یہاں ڈی چوک میں بے ہوش ہوا. اسٹیٹ یا حکومت ایک ماں کا درجہ رکھتی، تو جو دوسرے المیہ ہوئے اس حوالے سے کیا انہیں اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، یا کہ دل میں کہ اس حوالے سے تھوڑی سی ریگریٹ بھی ہے کہ یہ چیزیں جنم نہ لیتی تو زیادہ بہتر ہوتا؟ نہیں، دیکھیں، یہ ریگریٹ یا دل میں یہ ہونا کہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بالکل جس طرح سے آپ سوچ رہے ہیں میں بھی یہ سوچ رہا ہوں. بلکہ میرے دوست میرے ساتھ بیٹھے، ہم سب کی یہ رائے ہے کہ جو ملکی حالات اس جگہ پہ لے جائے گئے ہیں یا لے جائے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہے وہ
اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. دیکھیں میری اس وقت یہ رات کا کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا, تو میری یہ اسیسمنٹ تھی کہ اگر یہ لیگ چوک جو ہے یہ ان کے آنے سے پہلے پیک ہو گیا تو پھر وہ لازمی یہاں پہ آئے. اور جب آلریڈی وہاں یہاں پہ کوئی 5-7-10 ہزار لوگ ہو گئے اور اتنے لوگ باہر سے آگے جب اس میں ایڈ ہوں گے, اس وقت پھر جوش بھی ہوگا, جذبہ بھی ہوگا, تو پھر وہ جو ریڈ زون کا بیریئر ہے وہ کتنا ہے, اس کو 10 بندے دھکا دے تو وہ گر جائے گا. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ پھر وہ ریڈ زون بریک ہوگا, اور ریڈ زون بریک ہونے کے دونوں طرح کے جو حالات تھے, بھلے وہاں پہ ایکشن ہوتا, بھلے وہاں پہ یہ جو سمبل آف اسٹیٹ بلڈنگوں پہ چڑھ دوڑتے, دونوں طرح سے ہی واز اے بینیفٹ, اس کو بینیفٹ ہوتا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹینڈز نو ویئر. تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ پھر اس سے کم ہتھیار کیا ہو سکتا ہے ٹیئر گیس سے, تو اس کا ذرا تھوڑا وافر انتظام کرنا پڑا تاکہ وہاں پہ کسی کے لیے کھڑے ہونا جو ہے وہ ممکن نہ رہے. رہی بات کہ ایکسپائری ڈیٹ کی, تو کتنی ایکسپائری تھی اس کی, اگر تو آپ چیک کر لیں, اگر تو 1 مہینہ یا 2 مہینے کی ایکسپائری تھی تو میں ذمہ دار ہوں, تو اگر وہ اس سے زیادہ ایکسپائر تھی تو وہ اس کے ذمہ دار تو وہ خود ہے نا, انہوں نے یہ ہمارے لیے رکھی تھی, کام ہو کے آگے. دوسرا یہ ہے کہ ٹیئر گیس دنیا میں ہمیشہ موب کو ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, جیسا رانا صاحب نے بتایا, اور وہ بہرحال تکلیف دہ ہوتی ہے, سکون اور نہیں ہوتا, اسی لیے وہ اس کو کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ اس طرح بھی تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کے علاوہ اور کس چیز سے بات ہوئی, کیا عوام کے لیے اس کا اچھے فیصلے ہوئے؟ اس کا بہت بڑا ایجنڈا تھا, بڑا مثبت, بڑا کمپریہنسو ایجنڈا تھا, اور خاص طور پہ جو اکانومی ہے اس سے متعلق تھا. اس میں اگر کوئی بری بات تھی تو وہ یہی تھی, تو کیونکہ اس کے اوپر ایک آپ دوستوں کو آگاہی دینی تھی, تو اس لیے جو ہے وہ آپ نے آپ کو زحمت دی ہے. باقی چیزیں وہ ساری ڈسکس ہوئی. چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, چھوٹی سی 1 منٹ, یہ جو تصور ہے نا کہ یہ ڈسکشن ہوئی, اس پہ ECC کے فیصلے جس پہ بہت بڑے رہے, آج کے اندر بھی یوٹیلیٹی اسٹورز کے حوالے سے بھی, پیٹرولیم کے حوالے سے بھی, یہ سارے فیصلے ایسے ہیں